السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آگے جانے سے پہلے ذرا یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پہ کیا ہے؟ انکا، انکا بے شک آپ۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کما صلیت، جیسے تو نے سلامتی بھیجی، عطا کی، صلیت، یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ مختص ہو رہا ہے تجھ پہ، آپ۔ مزید یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارکتا، جیسے تو نے برکتیں عطا کی، انکا بے شک آپ، یعنی یہاں پر انتا تو نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے آج ہم یہی جاننے والے ہیں۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ اخبر ان فإن بلا عبد نم جزاک اللہ۔ حدثني عبد الله بن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. جزاك الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. جزاك الله. فإن لجسدك عليك حقا. جزاك الله. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. جزاک اللہ۔ تو ایک بار اسے ہم پھر سے سنیں گے، لیکن یہاں ذرا ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، یہاں پہ ہے انکا، یہاں پر ہے جسدکا علیکا، زوجکا علیکا، عینکا علیکا۔ تو یہ ذرا آپ دھیان سے ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں پر آنکھ کے ساتھ کہا تمہاری آنکھ، علیکا تم پر، زوجکا تمہاری بیوی، علیکا تم پر۔ حدثني عبد الله بن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. منا فقلی مثلا عنی جنیا انی. جزاك الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جزاك الله. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. جزاك الله. فقولي إني نذرت للرحمن صوما. جزاك الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاك الله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. جزاک اللہ۔ ایک بار یہاں پھر سے دیکھ لیجئے، الیک علیک۔ مزید یہاں پر ہم دیکھیں گے نظر تو یعنی میں نے، یہاں پہ دیکھ لیجئے فوقہا، فوقہا۔ ایک بار ان آیات کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، یہ ہے ان اور انی بے شک میں۔ الیوم الستون، الیوم الستون، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الکلمات۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟
آج ہمارے خصوصی عنوانات میں سے ہے تمہاری عمر کو لکھتے ہیں تمہارے اعمال. تمہاری عمر لکھی جاتی ہے تمہارے اعمال سے. گرامر کی طرف سے ہم پڑھیں گے اقسام الضمائر، یعنی آج ہم جانیں گے کہ ضمائر کی 2 قسمیں ہیں. کل جو آیت ہم نے پڑھی آج اس کو ہم پھر سے ایک بار سیکھیں گے. عنوان کیا ہے؟ من الریح الی المطر، ہوا سے بارش تک کا سفر. اشر الی السورہ التي تسمع اسمها. الودق دال الريح الف السماء ہا سحاب جیم يثير واو يرسل با. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه الصور على ترتيب الأبجدية. ريح يرسل سحاب الودق السماء يثير. جزاك الله بارك الله لك. أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها. أفنى با فعل ها اكتسب جيم أنفق قال أبلى واو يسأل يسأل الف ألف جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه الصور على ترتيب الأبجدية. يسأل أبنى اكتسب أنفق فعل أبلى. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. آئیے ان آیات کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. اس میں ہم نے اسما کو، افعال کو اور حروف کو آئیڈینٹیفائی کیا. جو ریڈ کلر میں ہیں اور ان کے ساتھ بھی یعنی یہ جو لام ہے یہ سارے حروف ہیں. جو بلو کلر میں ہیں یہ افعال ہیں اور جو بلیک کلر میں ہیں وہ اسما ہے. یہ بی جو ہے یہ بھی حرف ہے. ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ حروف اسم اور فعل کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، انہی کے ساتھ چلتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں. مزید ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ اپنا اثر ڈالتے ہیں. یہ دیکھیے والعصر ہو گیا اور پھر معنی بھی چینج ہو گیا. یہاں ہے وتواصوا اور وہ تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ ہم نے صرف اور سے کیا، لیکن اس کا ترجمہ ہم نے قسم سے کیا. قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی. تو یعنی یہ واو جو ہے یہ مختلف واو ہے، اس کی نشاندہی کیسے ہوئی؟ عصری ہو گیا. اسی طرح یہاں پر دیکھ لیجئے انسان کے بجائے کیا آیا؟ یہاں پہ دیکھ لیجئے انسانوں کی بجائے انسان نہ آ گیا. یعنی مختصر یہ کہ حروف 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. کچھ کوئی اثر نہیں کرتے فعل پر یا اسم پر، جبکہ کوئی اپنا اثر چھوڑ کر جاتا ہے. انہی کو ہم نے عاملہ یعنی جو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور غیر عاملہ کہا. ایک بار اس حدیث شریف کو پھر سے سنتے ہیں. ان ابی برزۃ اسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. تو اس حدیث کو اگر ہم گرامر کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہاں پر یہ جو ہی آیا ہے عمری ہی، یہاں پہ افناہ آیا ہے، یہاں پہ علمی ہی آیا ہے، مالی ہی آیا ہے، اکتسبہ ہو آیا ہے، انفقہ ہو آیا ہے، ابلا ہو آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیے جسمی ہی آیا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسم اور فعل کے ساتھ یہاں ہمیں مل رہے ہیں. جیسے یہاں دیکھا ہم نے عمر اسم کے ساتھ، یہاں افنا کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ. تو آج ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی جو ضمائر ہیں یہ 2 قسم کی ہوتی ہے. تو آج ہم نے عنوان اس حدیث کا یوں رکھا ہے کہ تمہارے اعمال تمہاری زندگی لکھتے ہیں. پہلے تو ہم اس کا ترجمہ سنیں گے
جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہلیں گے قدم کسی بندے کے تب تک جب تک اس کو پوچھا جائے گا عمر کے بارے میں اور علم کے بارے میں، اس نے اس پر کتنی عمل کی، اور اس جب عمل کی اور مال کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے لایا اور کہاں سے خرچ کیا، اور آخری سوال اس میں یہ بھی ہوگا جسم کے بارے میں کہ جسم کہاں استعمال کیا، جسم کے بارے میں بھی جائے گا۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ جو عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کی مختلف تخلیقی مراحل کے بعد انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت کی عمر اس کو عطا کی جاتی ہے۔ کسی کو کم عمر دی جاتی ہے اور کسی کو بزرگی میں یعنی بزرگ ہونے تک، بوڑھا ہونے تک اس کی عمر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جو یہ پیریڈ ہوتا ہے اس میں انسان مختلف افعال انجام دیتا ہے، تو اس بارے میں اس کو یہ سارے جو یہ اعمال کرتا ہے انسان اپنی زندگی میں، تو ان کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شانوں میں 2 کرامہ کاتبین کو متعین کیا ہے جو یہ سارے اعمال لکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری عمر ہے یہ ثبت ہوتی ہے، یعنی یہ لکھی جاتی ہے، اور کل جب ہمارے پاس ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں درج ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ وہ رضا حاصل کریں، کیونکہ یہ پیریڈ ہوتا ہے جیسے انسان جسے ہم کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں، چھوٹا کورس ہوتا ہے، بڑا کورس ہوتا ہے، تو اس دوران جو بھی ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہے وہ ایک جو ہمارا پروگرس کارڈ ہوتا ہے اس میں ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اعمال ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں اور ریکارڈ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور تمام جو ہم نے اعمال انجام دیے ہوں گے ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ جزاک اللہ۔ بائی نے کہا کہ عمر کے بارے میں جائے گا، جیسے انسان کی عمر کا زمانہ مطلب اس کے سال، مہینے، دن رات، گھنٹے، منٹ جو ہم زندگی میں گزرتے ہیں، تو ہمیں اس میں دنیا اور آخرت کی عظیم منافع حاصل کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عمر کا دی ہے، بے بہا سرمایہ دیا ہے تجارت پر لگانے کے لیے، تاکہ انسان عقل اور شعور سے کام لے اور ان اوقاتوں میں یا اس عمر میں نفع بخش کاموں میں لگائے، تاکہ کل ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو ہم کچھ نیک اعمال لے کر جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو ہر حال نیکی کے راستوں پہ چلانا ہے۔ یہ زندگی جو ہماری ہے دن رات 24 گھنٹے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے دن بھر شام کو تھک کر دیکھنا ہے کہ آج ہم نے نیا کچھ کیا سیکھا، نیا اپنی زندگی میں کیا امپرومنٹ دکھائی۔ تو اصل میں یہ چیز ہے کہ زندگی عقل اور شعور سے کام لینا۔ اور دوسری بات رہی ہے کہ جو عمل صالح ہے، تو نیک اعمال جو ہماری زندگی میں جو ہم کرتے ہیں، کوئی بھی عمل خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور ایک تو الہی رضا ہونا چاہیے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونی چاہیے، تو وہی نیک اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آج کا عنوان ہے، عمر محض سالوں کی گنتی نہیں کہ ہماری عمر کتنی لمبی ہم نے گزاری، کتنی لمبی زندگی جی، کتنی بلڈنگز، بینک بیلنس، کتنا بڑا امپائر کھڑا کیا، بلکہ وہ کام انجام ہمیں دینا ہے جیسے اللہ نے ہمیں جو عمر عطا کی، طاقت دی، علم دیا، اور ایک بہترین کتاب رہنمائی کے لیے قرآن عظیم عطا کیا۔ تو ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں بہترین کام کرنا ہے، اور جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور روز جزا کے دن ہمارا نجات کا ذریعہ بنے، نہ کہ ہمارے لیے بوال بن جائے۔ جزاک اللہ۔ انسان کو جو عمر اللہ نے دیا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اس عمر کو کہاں گزاری، کیا آپ نے اللہ کی فرمان برداری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی۔ اس عمر کے بارے میں جو اللہ نے اسے عطا کی ہے کل سوال ہوگا، یا اپنی فرمان برداری میں گزاری یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں۔ جزاک اللہ۔ یہ جو لائن حدیث کی ہے کہ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کو ہمیں، کیونکہ ہماری جو عمر ہوتی ہے وہ لمحوں کا نام ہے، لمحے مل کر ہی ہماری عمر بناتی ہے، تو ہر لمحے میں اس ایک لائن کو ذہن میں رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس لمحے کو میں کیسے گزار رہی ہوں، کل کو مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ لائن جو ہے ذہن میں رکھ کے ہم بہت حد تک بری چیزوں یا نان بینیفیشل جو فائدہ مند نہ ہو ان چیزوں سے بچ کے کچھ ایسا کریں گے تاکہ ہم کل کو بول سکیں کہ اس لمحے میں ہم نے یہ کیا۔ تو ہر لمحے میں اگر خیال میں رہا تو ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बारक अल्लाह लक। जी सर, जिस तरह हमने सूरह असर में सीखा है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए 4 उसूल दिए हैं, मुझे लगता है कि अगर हम उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। और उसमें जो पहले हमें ईमान लाना है, फिर अमल सालिया करना है, उस पे सब्र करना है। इसी तरह अगर हम उस पे अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएंगे और आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारक अल्लाह लक। एक बार इस हदीस को फिर से सुनते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन इल्मिही फ़ीमा फ़अल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व अन जिस्मिही फ़ीमा अबलाहु। आइए इस आयत मुबारका को एक बार फिर से सुनते हैं। इस आयत में आज हमने उन्वान ये रखा है, यानी हवा से बारिश तक का सफर, यानी मतर, मिन रीह इलल मतर। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाइ कैफ यशा वयजअलुहु किसफन फतरल वदक यखरुजु मिन खिलालिही फइज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। एक सरसरी नजर जरा यहाँ पर दौड़ाइए, ये फेल है और इसके साथ हु लगा है। यहाँ पर भी देख लीजिए हु लगा है। मजीद आप इसे देखते जाइए, यहाँ पर ही लगा है, यानी जमीर है। यहाँ पर भी जमीर लगी है, हे इबादी ही, और ये भी एक जमीर है जो कि खुली है। तो आइए इसका पहले तर्जुमा हम करने की कोशिश करेंगे। यानी अल्लाह वो है, अल्लाह वो ज़ात है जो भेजती है हवाएं। इससे क्या होता है? तो उभारती है। फतुसीरु, ये हवा तुसीरु, युसीरु नहीं कहा, तुसीरु। ये हवा उभारती है किसे? सहाब को, क्लाउड्स को। फिर फयबसुतुहु। अब यहां पर आप खुद समझ सकते हैं, अगर रिह की बात होती तो हा आ जाती। ये क्या है? फयबसुतुहु। तो वो फैलाता है, यानी अल्लाह फैलाता है, फिस्समाई, आसमान में, कैफ यशाउ, जैसे वो चाहता है। वयजअलुहु, फिर से वही, यानी रिह की बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि तो आप देख सकते हैं, तो आप फील करते हैं कि अगर हमने ज़मीर को सही पहचाना, हम दरअसल हकीकत पर पहुंचते हैं। वयजअलुहु, और वो उसे कर देता है, बनाता है, किसफन, टुकड़े टुकड़े। फतरा, फिर तुम देखते हो, अलवद का, बारिश, यखरुजु मिन खिलालिही। अब यहां पर वदक की बात हुई कि वदक में से, खिलालिही, उसके दरमियान में से निकलती है क्या? बारिश। उन्वान भी यही था, रिह से बारिश तक का सफर। और फिर अल्लाह ताला अपनी रहमो करम के बारे में घिना रहे हैं। फअसाब बिही, यानी फिर वो उसे पहुंचाता है, मैं यशा, जिसे चाहता है, मिन इबादी ही, अपने बंदे, उसके बंदे। इदा हुम, जब वो सब, इजा हुम का फिर तर्जुमा क्या होगा? उसके बाद से ही, अचानक वो, यस्तबशिरून, वो खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला की तौफीक से इस नए सिलसिले का आगाज हमने कलाम से किया, मुरक्कब, मुफीद व वुदिया लिदलाला। हमने पढ़ा इसकी 3 ही अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म वो कलमा है जो सिर्फ माना लेकर आता है, उसमें ज़माने का कोई हिस्सा नहीं है। इसके बरक्स फ़ेल क्या है? इसमें इवेंट भी है और टाइम भी है। उसके बाद हमने पढ़ा हुरूफ। हुरूफ वो कलमे हैं जिनमें माना होता है इल्ला मा गैरिहा, लेकिन ये मोहताज होते हैं, इन्हें इस्म या फ़ेल की ज़रूरत पड़ती है। आइए इस हिवार को जो हमने कल सुना था एक बार फिर से सुनते हैं। मादा तफ़अलीन अंत या रीह? أنا أحرق السحب وأنت ماذا تفعل؟ أنا أحمل المطر، هل أنت قوية؟ نعم أنا قوية، وهل أنت ثقيل؟ نعم أنا ثقيل، ماذا نفعل معا؟ نحن نساعد الأرض. نحن نحن نحيي الأرض. जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु लकुमा। तो हमने देखा कि सहाब और रिह आपस में बात करते हैं। तो सहाब, मादा तफ़अलीना अंते, रिह कहता है अना उहरिकु, व अंता,
आगे फिर से अना, अंति, फिर से अना, अंता, अना, नहनु, नहनु। तो ये क्या है? यही दमाइर हैं। यानी हमने बात की थी कि हम नाम लेने के बजाय मैंने, उसने, हमने, तुमने, जिनको कि हम प्रोनाउंस कहते हैं, तो हमारा उन्वान भी दमाइर ही है। हमने बात की कि दमाइर क्या है? ये दरअसल इसम है। युवदउ मौज़ि अल इस्म ज़ाहिर, ये जगह पकड़ता है असली इसम की, यानी जो ज़ाहिर है, जो असली इसम है, उसकी जगह पर हम दमाइर को इस्तेमाल करते हैं। ये दमाइर किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये मुतकल्लम यानी बात करने वाले के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे अना और नहनु, अना मैं, नहनु हम। ये मुखातब आमने सामने, अंते आप बहन, अंता आप भाई, और ये गायब, उसकी बात हो रही है, वो ऐसा है, वो अच्छा है। हिया, वो बहन वहां पर है, नमाज पढ़ रही है, हुआ हिया। और ये हमें किससे बचाते हैं ये दमाइर? वयुगनी अन तिकरारिही, हमें रेपिटिशन से बचाती है। यानी हम आदतन एक नाम एक ही बार लेके फिर दमाइर का इस्तेमाल करते हैं। तो दमाइर क्या करते हैं? ये असली इस्म ज़ाहिर को रिप्लेस करती है। इस मिसाल में हमने देखा था खालिदु तबीबुन, खालिदु यस्कुनु फिल बैत, खालिदु यअमलु फिल मुस्तशफा, खालिदु यज़हबु। ये असलूब हम नहीं अपनाते, हम बस पहले हम कहते हैं खालिदुन तबीबुन, या फिलहाल खालिदु तबीबुन, खालिदुन तबीबुन, फिर हम क्या करते हैं? हुआ यस्कुनु, हुआ यअमलु, हुआ यज़हबु। इसी तरह इस स्ट्रक्चर में देखिए, ज़ैनबु, 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 हम ये असलूब नहीं अपनाते, बस ज़ैनबु तबीबतुन, उसके बाद हिया, हिया, हिया। ये है दमाइर का रोल, यानी ये असली इस्म को रिप्लेस करते हैं। अब फर्ज कर लीजिए ये काम मैं कर रहा हूं, तो ये सब रिप्लेस हो जाएंगे, यानी अब मैं अना कहूंगा, और ये जो फेल है ये भी चेंज होगा। हमने पढ़ा कि मुतकल्लम के लिए मुजारिया में अ लगता है, तो हम कहेंगे, यानी मैं कहूंगा अना तबीबुन, अना अस्कुनु फिल बैत, अना अअमलु फिल मुस्तशफा, अना अज़हबु इलल मुस्तशफा बिल हाफिला। अब आप में से कोई एक बहन आके कहिए कि मैं डॉक्टर साहिबा हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और मैं बस में जाती हूँ। जी, أنا طبيبة أنا أسكن في البيت أنا أعمل في المستشفى أنا أذهب إلى المستشفى بالحافلة जज़ाकिल्लाह बारकल्लाहु लक। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे भाई हैं, मुझे कहना है कि आप मेरे भाई, अंत, आप मेरे भाई हैं, तो अंत के साथ हम क्या करते हैं? त लगाते हैं, अंत, अंत, अंत। यानी खालिद तो अब हम नहीं बोलेंगे, अब हम अंत बोलेंगे, और यहाँ पर हमने ता से रिप्लेस करना है। तो आप में से कौन इसकी एक दोहराई करेगा? أنت طبيب، أنت تسكن في البيت، أنت تعمل في المستشفى، أنت تذهب إلى المستشفى بالحافلة. जज़ाकिल्लाह बारकल्लाहु लक। अब देख लीजिए, वहां पर मेरी बहन है, अब मैं उससे कह रहा हूं आप यूं करती हैं, तो यहाँ पर ईना हमने लगाना पड़ेगा, तस्कुनीना, तामलीना, तज़हबीना। तो कौन करेगा इसे एक बार? जी, أنت طبيبة أنت تسكنين في البيت أنت تعملين في المستشفى أنت تذهبين إلى المستشفى بالحافلة जज़ाकल्लाह बारकल्लाहु लक। तो इस स्लाइड से हमने क्या जाना कि तकरार, रेपिटिशन को हम अवॉइड करते हैं दमाइर को इस्तेमाल करके। मजीद हमने ये जाना कि अगर मैंने कहना है मैं, तो हम कहते हैं अना, अगर हम दो हैं हम कहते हैं नहनु, अगर हम दो से ज्यादा हैं तो हम तब भी नहनु कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमने ये दो को अलग क्यों किया? तो ये एक इशारा है जो कि आप नोट कर सकते हैं। अरबी में ड्यूअल का एक खास मुकाम है, यानी ड्यूअल के लिए अलग चीजें आती है, दो के लिए अलग चीजें आती है। यानी अरबी में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, अरबी में सिंगुलर प्लूरल के अलावा ड्यूअल भी होता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो मुतकल्लम का
प्रोनाउन है वो एक के लिए अलग और दो और तीन के लिए यकसा है। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो इलस्ट्रेशन है यानी अना, मैं, नहनु, हम, नहनु में दो भी आते हैं और दो से ज्यादा भी आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मुतकल्लम का स्ट्रक्चर इंग्लिश के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी आई एंड वी। कोई आप में से तबीब है तो वो क्या कहेगा? अना तबीबुन। वहीं कोई बहन डॉक्टर है तो वो क्या कहेंगी? अना तबीबतुन। इसी तरह कोई मुदर्रिस है वो कहेगा अना मुदर्रिसुन, और कोई मुदर्रिसा है वो क्या कहेंगी? अना मुदर्रिसतुन। यानी अना क्या कहता है? मैं, मेरी जात अना, और इसकी जमा क्या है? नहनु। तो नहनु तबीबून या अत्तिबा वो जब हम देखेंगे जब हम नाउन के ड्यूअल्स और प्लूरल्स पढ़ेंगे। अब आइए इस हिवार को हम करते हैं और समझते हैं कि क्या सिर्फ अना, अंता, अंते, नहनु ही कहा जाता है, बल्कि कुछ और भी हम देखते हैं। यहां पर आप नोट कर लीजिए, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, वालैकुमुस्सलाम, अलैकुम। ये अलैकुम क्या है? और फिर यहां पे कह रहा है इस्मी अहमद मस्मुक्का। हमने पढ़ा अना मैं, नहनु हम, अना मैं, अंता तू। यहां पे ये क्या है? ये हालुक्का, कैफा हालुक्का, ये क्या है? तो यही हमारा आज मौजू है। यानी दमाइर दो किस्म की होती है, एक फ्रीली होती है और कुछ अटैच होती है। यहां पर ये जो हिवार है ये दो शख्सों के बीच में है। यानी जब ये अपनी बात करेगा ये कहेगा अना, जब ये इससे कुछ कहेगा तो कहेगा अंता, जब ये अपनी बात करेगा ये कहेगा अना, और जब दूसरे से पूछेगा तो क्या कहेगा? अंता। और अगर मौका मिलता है ये कोई काम मिलकर करें तो ये क्या कहेंगे? नहनु। तो चलिए आप में से दो शख्स आगे आइए और इन्हें कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी अहमद मस्मुका। इसमी जायद कैफ हालुका। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुका अंता। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। मिन ऐना अंता। अना मिन बलवामह व मिन ऐना अंता। अना मिन जादूरा। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु लकुमा। अब आइए इस हिवार में हम दो बहनों की बात करेंगे। जब कोई बहन अपने बारे में बात करेगी तो वो कहेगी अना, जब वो दूसरे से मुखातिब होकर क्या कहेगी? अंते। ये बहन भी कहेगी अना, उससे मुखातब करके अंते, और जब ये मिलकर कहीं पे कोई रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये क्या कहेंगे? नहनु। नोट करने की बात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर और भी कुछ है। मास्मु के, हालो के, हालो के, ये क्या है? यही तो ज़माइर हैं। यानी बिल्कुल निखर कर सामने आ रहा है कि कुछ ज़माइर तो फ्रीली घूम रही हैं, अना, अंता, अंति, और कुछ क्या है? अटैच्ड है। तो चलिए आप में से कौन इस हिवार को करेगा? दो बहनें आगे आइए और इसे मुकम्मल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी फातिमा मस्मुकी। इसमी ज़ैनब कैफ हालुकी। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुकी अंती। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। मिन ऐना अंती। अना मिन बुलवामा व मिन ऐना अंती। अना मिन जादूरा। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु लकुमा। अब आइए इस सीन में हम देखते हैं कि एक भाई और एक बहन बात कर रहे हैं, यानी अहमद और जैनब के बीच में बात हो रही है। अहमद जब अपनी बात करता है तो अना कहेगा, लेकिन जब वो बहन से मुखातिब होगा तो क्या कहेगा? अंती। वहीं जब बहन बात करेगी वो कहेगी अना, लेकिन जब भाई से उसकी बात होगी तो क्या कहेगी? अंता। अगर ये मिलकर कोई काम इकट्ठे करते हैं, कोई अच्छा मशवरा करते हैं तो क्या कहेंगे? नहनु। यहां पर हम फ्लिप देखेंगे, कहीं पे के, कहीं पे का, कहीं पे के, कहीं पे का, कहीं पे अंते, कहीं पे अंता। तो चलिए दो आप में से आगे आइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी अहमद मस्मुके। इसमी ज़ैनब कैफ हालुका। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुकी अंती। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। मिन ऐना अंता। अन्ना मिन बुलवामा व मिन ऐना अंती। अन्ना मिन जादूरा। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु लकुमा। तो यहाँ पर जो बिदाया है ये इनिशिएटर जो था ये बाई था, यानी अहमद पहले और जैनब बाद में। अब आइए अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आएंगी कि अगर बहन ही शुरू करती है। पहली बात तो नोट करने की है कि भाई या बहन जब शुरू करता है अब हमें क्लियर हो गया अना, अना। लेकिन जब भाई बहन से कुछ कहेगा तो क्या कहेगा? अंते। जब बहन भाई से कुछ कहेगा तो कहेगा अंता, और जब ये काम को इकट्ठे करेंगे तो क्या कहेंगे? ना।
تو یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فلپ ہوگا، کہیں پہ کا، کہیں پہ کے، کہیں پہ تا، کہیں پہ تے۔ تو چلیے اس کو بھی ایک بار ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعليكم السلام. اسمی فاطمہ، ما اسمک؟ اسمي زاد. فحالك؟ بخیر والحمد للہ، وکیف حالک انت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ انا من بلوامہ، ومن این انت؟ أنا من مديرة. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم۔ اب دیکھ لیجئے یہ دو بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ انا کہے گا، اسے انتا کہے گا، یہ خود کو انا اور اس کو انتا کہے گا۔ اب وہیں دور کوئی شخص ہے تو اس کو ریفر کرنے کے لیے ہم ہوا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر ہے، ہوا طبیب، وہ مدرس ہے، ہوا مدرس۔ وہیں وہاں پر ایک بہن ہے جو کہ اس کنورسیشن کا حصہ نہیں ہے، یعنی ہم اب بات کر رہے ہیں غائب کی، یعنی تھرڈ پرسن کی۔ یہ دو بات کر رہے ہیں کسی اور کی۔ مثال کے طور پر یہ اس بہن کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہیا مدرستن، ہیا طبیبتن۔ اب آئیے آج ہم کیا سیکھیں گے، کیا ہم نے جاننا ہے، کیا ہماری آج کی لرننگ ہے۔ تو آج کی لرننگ بس یہ آج کا پیج ہے، اور اس میں سے اگر ہمیں ٹرمز یاد نہ رہیں، اگر ہم یہ فیل کر سکیں کہ ضمائر دو قسم کی ہوتی ہے، تو ہمارے اس کلاس کا حق ادا ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ضمائر ریپیٹیشن کو کریک کرتی ہے، نام کو بار بار لانے کے بجائے ضمائر استعمال ہوتی ہے، لیکن ضمائر اور بھی کچھ کام کرتی ہے جو کہ ہمیں اس کے بعد پتہ چلے گا۔ تو آج ہمارا عنوان ہے اقسام الضمائر۔ تو ضمائر دیکھ لیجئے لغت العربیہ میں دو ہی قسموں کی ہے، رئیسین یعنی میجر، رئیس، رئیسین۔ دو میجر ٹائپس کی ضمائر ہے، بہت ایزی ہے، منفصلہ اور متصلہ۔ لیکن کہانی بس ناموں کے پیچھے نہیں ہے، ان کے کام بھی بڑے انوکھے ہیں۔ منفصلہ فاصلے سے ہے، گھومتی پھرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا انا، انتا، انتی، ہوا، ہیا، یہ فریلی گھومتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی فری نہیں گھوم سکتا ہے؟ تو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ضمائر کی دو قسمیں ہیں، منفصلہ، متصلہ۔ یہ تو ہم نے گولتا میں بھی پڑھا تھا، متصل، منفصل، یہ تو پھر آسان ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے کیا، کہ جب ضمائر فری ہوتی، یعنی ضمائر منفصلہ کون سی ہے؟ ہیا التی تکتب مستقلہ، یعنی جو مستقل انڈیپینڈنٹلی لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ یعنی انا کسی کے اینڈ میں نہیں آئے گا، انا کسی سے مل کر ایسے نہیں بنے گا، یہ فری گھومے گا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایک حرف لگ جائے، لیکن یہ سفکس نہیں ہوتی۔ ایسی ضمائر کو ہم ضمائر منفصلہ، فاصلہ، الگ لکھنا، الگ پڑھنا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ دوسری طرف میں ہمارے پاس ایسی ضمائر ہے جو متصل ہوتی ہے، تسلسل میں لگتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کے پیچھے اٹیچ ہوتی ہے؟ تو دیکھ لیجئے، ہی التی لا تاتی وحدہ، یہ وہ ضمائر ہیں جو اکیلی نہیں گھومتی، بلکہ تتصل، اٹیچ ہوتی ہے، بالفعل او الاسم او حرف۔ یہ ایسی ضمائر ہیں جو اسم پر بھی لگتی ہیں، فعل پر بھی لگتی ہے اور حرف پر بھی لگتی ہے۔ تو جو ہم نے حوار ابھی دیکھے، ان میں ہم نے کہیں پہ کا دیکھا، کہیں پہ کے دیکھا۔ جو ہم نے آج آیت پڑھی اس میں ہم نے ہو دیکھا، السلام علیکم دیکھا، علیکم دیکھا، علیکا دیکھا، یہ کا، یہ کے، اور وہاں انی ہم نے پڑھا تھا، انی یعنی یہ یا ہے، یہ ضمیر ہے یا، اور ہا یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر متصلہ ہے۔ پہلی بات ہم نے نوٹ کر لی کہ ضمائر دو قسم کی ہوتی ہے، کچھ فریلی گھومتی ہے اور کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے اٹیچمنٹ کی، کہ ہم کسی کے ساتھ لگ جائیں۔ یہ فعل کے ساتھ بھی لگتی ہے، یہ اسم کے ساتھ بھی لگتی ہے، اور حرف کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ یہ تو واضح ہو گئی، سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو دیکھا اور پڑھا ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں یہ ضمائر متصلہ کیسے اٹیچ ہوتی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، یہ جو ضمائر متصلہ ہوتی ہیں یہ اسم سے اٹیچ ہوتی ہے، یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور یہ حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کتاب ایک اسم ہے، یہ لگ گیا کتابی، یہ لگ گیا کتابوں کا، یہ لگ گیا کتابوں کی۔
یہ لگ گیا کتابہ، یہ لگ گیا کتابہ. اٹیچمنٹ اینڈ پر ہے، سفکسنگ ہو رہی ہے کس کی؟ یہاں پر یا کی ہو گئی، یہاں پہ کا کی ہو گئی، یہاں پہ کی ہو گئی، یہاں پر ہو کی اور یہاں پر ہا کی. اس کا میننگ کیا ہوگا اس پر ہم ابھی آئیں گے. اب ذرا فعل کی بات کرتے ہیں. خلقہ ایک فعل ہے، اس نے پیدا کیا. نی خلقہ کا، خلقہ کے، خلقہ ہو، خلقہ ہا. یہاں ہم نے دیکھا یا ملا اسما کے ساتھ، یہاں دیکھا فعل کے ساتھ. اعلی جس کا مطلب پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضمیر مل کے علیہ، علیکہ، علیکہ، علیہ، علیہا. تو اس سلائڈ سے پہلی اور موٹی چیز ہم نے یہ جانی، واقعی ضمائر متصلہ اٹیچ ہوتی ہیں اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ. مل کر کیا بتاتی ہے وہ ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے. مثال کے طور پر کتابی میری کتاب، کتابو کا تیری کتاب، کتابو کی تیری کتاب، کتابو ہو اس کی کتاب، کتابو ہا اس بہن کی کتاب. خلقہ اس نے پیدا کیا، یہ مجھے، خلقہ اس نے پیدا کیا، کا تجھے، خلقہ اس نے پیدا کیا تجھے اے بہن، خلقہ ہو اس نے اسے پیدا کیا، خلقہ ہا اس نے اس بہن کو پیدا کیا. اب دیکھیں علیہ مجھ پر، علیکہ تجھ پر، علیکی تجھ بہن پر، علیہ اس پر، علیہا اس بہن پر. آئیے اس کو اس السٹریشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انا ہے یعنی میں، یہ بھی کہے گی انا. مثال کے طور پر یہ گھر اسی کا ہے تو یہ کیا کہے گی؟ یہ کہے گی بیتی، یہ بھی کہے گا بیتی. تو خالی یہ لگانے سے یہ گھر اس کا ہو گیا، بیتی میرا گھر. تو اگر مجھے کہنا ہے یہ گھر تمہارا ہے تو مجھے کیا کہنا ہے؟ بیتو کا. یہ گھر تمہارا ہے بہن، بیتو کے. یہ گھر اس ڈاکٹر صاحب کا ہے، بیتو ہو. نہیں 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 نہیں، یہ گھر تو اس بہن کا ہے، بیتو ہا. تو یہ لگایا ہم نے میرے لیے، کا لگایا تمہارے لیے، کے لگایا تمہارے لیے اے بہن، اور ہو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحبہ کا. اب آئیے اب ہم فعل پر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. نصرہ اس نے مدد کی، مثال کے طور پر اس نے میری مدد کی. تو یہ نصری نہیں بنتا، بس اس میں ایک قاعدہ ہے جو کہ ہم اپنے ٹائم پہ جانیں گے. یہ بنے گا نصرنی اس نے میری مدد کی. اس نے میری مدد کی، نہیں 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 اس نے میری مدد کی. نصرنی نصرنی نصرنی. اچھا جی اس نے آپ کی مدد کی، نصرہ کا. اس نے آپ کی مدد کی بہنا، نصرہ کی. اس نے ڈاکٹر صاحب کی مدد کی، نصرہ ہو. اس نے تو ڈاکٹر صاحبہ کی مدد کی، نصرہ ہا. یعنی دیکھا ہم نے کہ یہ فعل کے ساتھ بھی لگ گیا. اب الا ایک حرف ہے، کیونکہ حرف کی عکاسی نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو. یعنی آج ہم اس کو کس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں؟ ضمیر کے ساتھ، جو کہ دراصل اسم ہے. تو الا پر، علیہ مجھ پر، علیکہ علیک، علیہ علیہا. معنی کے لحاظ سے جو چینجز ہیں وہ ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے. آج کی لرننگ بس یہی تھی کہ ضمائر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فریلی گھومتی ہے اور ایک اٹیچ ہوتی ہے. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ اب اس میں یہاں پر دیکھ لیجیے جو نا ہے یہ بھی ہم ایک دن کریک کریں گے. ماذا تعلمنا اليوم یعنی تھوڑا سا آپ نے فیل کر لیا ہوگا، یہاں لگ رہا ہے کہ یہ ضمیر ہے. ہم نے کہاں سے آیا اس میں؟ ماذا تعلمنا اليوم ہم نے آج کیا سیکھا؟ تمہاری عمل لکھی جاتی ہے تمہارے اعمال سے. آج ہم نے اقسام الضمائر میں دیکھا دو میجر ٹائپس، متصلہ اور منفصلہ. منفصلہ تو ہم نے سنی تھی، آج ہم نے متصلہ کو بھی سمجھ لیا. ہم نے دیکھا کہ یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر پر آتی ہے. ہم نے آیت کو دیکھا ایک بار پھر سے کہ کیسے اللہ تعالی ہواؤں کے ذریعے سے بارش برساتا ہے. ماذا تعلمنا هذا الاسبوع اس ہفتے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا اربعۃ ارکان للنجاح، 4 ارکان ہیں نجات کے، سورۃ العصر کے حوالے سے. مزید ہم نے دیکھا من ضیع الوقت فقد ضیع الحیات، جس نے وقت ضائع کیا اس نے در حقیقت اپنی زندگی ضائع کی. حدیث کے لحاظ سے ہم نے جانا کہ یوم القیامت
یوم الجواب. بنی آدم کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ وہ جواب پیش نہ کریں. گرامر کی طرف سے ہم نے دیکھا حرف کلام کے انواع میں سے ہے. پھر ہم نے اقسام الحروف دیکھے، یعنی مبانی اور معانی، اور پھر معانی میں عاملہ، غیر عاملہ اور ایسے. اب ہم ضمائر پر آ گئے. ضمائر میں آج ہم نے اقسام الضمائر سیکھی. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.